محترم سامعین، جو آپ نے اشتہار میں عنوان دیکھے اس میں لکھا تھا عصر حاضر کے فتنے اور ہم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ تو اگر عصر حاضر کے فتنے پر غور و فکر کیا جائے، نظر ڈالا جائے، تو آج ہمیں جو سب سے بڑا فتنہ نظر آتا ہے وہ موبائل کا فتنہ ہے۔ آج بچے کے پاس یہ موبائل موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس موبائل کو خریدتے ہیں، اور اس میں جبکہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، یا تو ہم اور آپ چاہیں تو اس میں فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کا غلط استعمال کر کے نقصان بھی اس میں اٹھاتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا فتنہ عصر حاضر کا، اس دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ موبائل کا جو فتنہ ہے، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے کیا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان والوں کا خطاب کیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں فلاں انسان کامیاب ہے، دنیا میں فلاں انسان ہدایت کے راستے پر ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو فتنے ہیں، دنیا کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو آج ہم اور نوجوان جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں، جو سارے لوگ اسی فتنے کے جو ہے اندر موجود ہیں، اور سارے لوگ دن بدن اسی فتنے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں یہاں ذکر کر دیا ہے کہ بعض لوگ، بعض نوجوان یا بعض انسان ایسے بھی ہیں جو ایسے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، جو سارے لوگ اس میں دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگ ایسی چیزوں کو خریدیں گے جو لغو یا بیہودہ چیزیں ہیں، جو بیہودہ سامان ہیں۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد ریڈیو ہے، کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے ویڈیو بنانا مراد ہے، کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں اس ٹائم موبائل کا دور تو نہیں تھا، کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں ایسے آلات، ایسے موسیقی جس سے لوگ گانے سنتے ہیں، نوجوان گانے سنتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ آج وہ سارے نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس میں مبتلا ہیں، 10,000 15,000 دے کر موبائل خریدتے ہیں، اور دن و رات اسی موبائل کے اندر نہ جانے کون کون سی فلمیں اور گانے دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، ناولیں اور افسانیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ آج لوگ اس کے اندر ویڈیو بھی بناتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق بھی بناتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین جو سورہ لقمان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ نوجوان ہو یا بوڑھے ہو یا جوان ہو یا بچے ہو، ہر ایک انسان اس فتنے میں ایسے مبتلا ہوں گے جیسے اگر اس چیز میں ہاتھ نہ لگائے تو انسان کو سکون نہیں ملتا۔ آج جب بچے گھر میں رونے لگتے ہیں، رونے کی آواز جیسے ماں باپ والدین سنتے ہیں، فوراً بچے کے ہاتھ میں گانا لگا کر موبائل پکڑا دیتے ہیں تاکہ بچے سکون سے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں۔ ہم اور آپ اس میں نعت نہیں لگا سکتے، کسی علماء کی تقریر نہیں لگا سکتے، بلکہ ہماری اور آپ کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے رونے لگے تو فوراً اس بچے کے ہاتھ میں جو ہے ہم موبائل تھماتے ہیں اور گانے بجاتے ہیں یا ایسے ڈرامے لگاتے ہیں جو بیہودہ ہوا کرتے ہیں، وہ بچے اپنے آپ خاموش ہونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کو آپ اچھے سے کان کھول کر سن لیجئے، اگر یہ چھوٹے بچے جس کو شعور نہیں ہے، جس کو چلنے کی شعور نہیں ہے، جس کو بولنے کا شعور نہیں ہے، لاشعوری میں آج اگر ہم اس کو گناہ کے سامان دے رہے ہیں یا
گانے یا موسیقی کے سامان دے رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ جو ہے آج یہ بچے بڑے ہو کر جب کل جوان ہوں گے تو یہی بچے موبائل میں نہ جانے کیا کیا فلمیں دیکھتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے عصر حاضر کے اگر فتنے کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا اولئک لہم عذاب مہین۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کے لیے کہہ دیا جو لوگ اس طریقے سے موبائل خریدتے ہیں یا ریڈیو خریدتے ہیں یا فلمیں بناتے ہیں، جو لوگ بیہودہ کام کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب سنا دیا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور میں نے آپ بھی یہ کان کھول کر سن لے، اس لیے کہ آج جس انداز سے نوجوان کے پاس موبائل موجود ہے اسی طریقے سے نوجوان لڑکیوں کے پاس بھی موبائل موجود ہوتے ہیں۔ وہ موبائل میں نہ جانے کس سے باتیں کیا کرتے ہیں، جن سے باتیں کرنا بھی حرام ہے، جن کو دیکھنا بھی حرام ہے، جن کی باتیں بھی سننا حرام ہے، ان سارے لوگوں سے ناجائز تعلقات بھی قائم کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے بات بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا اولئک لہم عذاب مہین۔ اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے لوگوں کے لیے دردناک عذاب سنا دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو لوگ موبائل خریدتے ہیں، موبائل خریدنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو ناجائز طریقے سے غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے سنایا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین۔ اے لوگو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوسرے آیت میں کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھنے کو کہا بھی ہے، سننے کو بھی کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر جو ہے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ نوجوان ایسے تھے، یہ غالباً واقعہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جب نازل کیا تو مفسرین کرام نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ غالباً جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کچھ نوجوان ایسے تھے، ان کے زمانے میں دقیانوس بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ سارے لوگوں کو بتوں کی طرف عبادت کرنے کا حکم دیا کرتا تھا، کہتا تھا جاؤ فلاں بتوں کی عبادت کرو، فلاں چیزوں کی عبادت کرو، لیکن ان نوجوانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ توحید کی باتیں ڈال دی۔ وہ سارے نوجوان اکٹھا ہوئے، جب ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کی بات ڈال دی، وہ نوجوان اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے نہیں نہیں، عبادت کا مالک تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم جلسے میں بھی آتے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن صحیح سے نہیں سنتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں واقعہ بیان کیا، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کی بات ڈال دی، توحید کی بات ڈال دی۔ وہ سارے نوجوان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی طرف مائل ہو گئے، اور جب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب بادشاہ حکومت ہم سارے لوگوں کو قتل کر دے گا، ختم کر دے گا، وہ سارے لوگ جا کر ایک پہاڑی کے نیچے جا کر چھپ جاتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں 309 سال تک جو ہے وہ چند نوجوان، چند افراد جا کر اسی غار کے اندر، اسی پہاڑ کے نیچے چھپے رہتے ہیں اور ایسے نیند کے آغوش میں آ جاتے ہیں۔ 309 سال تک سوتے رہتے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں،
اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کی تعریف کی ہے۔ آج جو نوجوان ہمیشہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، منہ میں ہمیشہ گٹکا یا سگریٹ یا تمباکو نوشی میں لگے رہتے ہیں اور نہ جانے کون سے نشے استعمال کرتے ہیں، جو نوجوان جن کچھ نوجوانوں کے اللہ رب العالمین نے تعریف کی تھی، لیکن اس کے بجائے، اس کے برعکس، اس کے برخلاف آج ہم جیسے نوجوان بالکل عصر حاضر کے جتنے بھی فتنے پنپتے ہیں، چاہے وہ نشہ آوری کے سلسلے میں ہو یا موبائل کے سلسلے میں ہو، سارے نوجوان دن بدن ان سارے فتنے میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ واقعہ بیان کرنا، پورے امت مسلمہ کے جتنے بھی نوجوان افراد ہیں، اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو خطاب کیا اور یہ کہا، اے نوجوانوں، تمہارا مقام یہ نہیں ہے، تمہارا یہ وقت یہ نہیں ہے کہ تم موبائل کے ساتھ ٹائم پاس کرو، یا تم جو ہے جوئے کے اڈے میں ٹائم پاس کرو، یا تم نشے کی حالت میں اپنی زندگی گزارو، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں جن نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا جو ایمان کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، جب انہیں معلوم یہ چلا کہ بادشاہ حکومت یا بادشاہ وقت ان کو ختم کر دیں گے، وہ سارے نوجوان جو ہے جا کر ایک غار کے اندر چھپ جاتے ہیں اور اسی پہاڑ کے نیچے 309 سال تک سوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر جوانی کا جو ہے یہ قوت و طاقت دیا ہے، جوانی دیا ہے، زندگی دی ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ اے لوگو، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لو، تم اپنے بعد میں رہنے والے سارے اپنی اولاد کو یہ بات پہنچا دینا، یہ پیغام پہنچا دینا۔ آج ہم اور آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کہیں بس میں سفر کرتے ہیں، جب بھیڑ ہوتی ہے تو ہم سارے لوگ جہاں پر پیر کھڑے کرتے ہیں یا جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے ہل بھی نہیں پاتے، وہاں سے ہل بھی نہیں سکتے ہیں، اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکتے ہیں، اس لیے کہ بھیڑ اتنی موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی جیسے واقعہ کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، نوجوانوں، جب اللہ رب العالمین تم سارے بندوں کو حاضر کرے گا اور 5 چیزوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا، اللہ رب العالمین جو تمہیں ایک جو ہے جوان کے حیثیت سے جو انمول زندگی ہے، انمول تحفہ تمہیں عطا کیا ہے، اس سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، اے عبداللہ تم بتاؤ تو صحیح، تم کو ہم نے 50 سالہ 60 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں خفا دیا، تم نے جوانی کو تم نے کہاں گنوا دیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سب سے پہلے جو نوجوان سے سوال کیا جائے گا وہ ہے اپنی جوانی۔ عن عمرہ فیما افنا، کہ تمہیں 10 سالہ 20 سالہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے دولت ملی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں ختم کیا، اس عمر کو کہاں لگایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بھی نوٹ کر لو، اگر اللہ رب العالمین یا نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے تو یہاں پر بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں، یا نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ وعن شبابہ فیما ابلا، میری پیاری بہنوں، تم سے بھی اللہ کے رسول نے خطاب کیا ہے، نوجوان بھائیوں سے بھی اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے بھی خطاب کیا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگا دیا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں ختم کیا، تم اپنی جوانی کو مستی میں ختم کیا، رب کی عبادت میں ختم کیا، جواب ضرور دینا ہے۔
اللہ کے رسول جب تک یہ سوال اللہ رب العالمین کرنے لے گا اور ایک بندہ انسان جواب نہیں دے لے گا تب تک وہاں سے پیر نہیں ہلا سکتا۔ دنیا میں اگر کوئی سامان ٹوٹ جائے تو ہم فیویکوئک سے اس کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سامان دوبارہ نہ ٹوٹے اور اپنے جوائنٹ سے ہل نہ سکے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اسے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرے گا۔ وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ۔ نوجوان ساتھیو تم سن لو، اے لوگو، تم نے جو پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر جو تم نے مال و دولت کمایا ہے، تم نے جو مال حاصل کیا ہے، تم نے جو مال اکٹھا کرنے کی کوشش کیا ہے، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، اور تم نے وفیما انفق اور کس چیز میں خرچ کیا۔ کشن گنج کے ضلع کشن گنج کے اندر جو ہے نائن بھٹا گاؤں میں جلسہ کا پنڈال قائم کیا گیا تھا، تم نے اس میں جو ہے اپنا چندہ دیا یا نہیں؟ تم نے وہ پیسہ جو چندہ دیا وہ حلال طریقے سے کمایا حرام طریقے سے؟ اللہ رب العالمین اس چیز کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اور آگے اللہ رب العالمین اس بات کی بھی سوال کرے گا، اے لوگو، تم نے اس جلسے کے اندر کچھ علماء کی باتوں کو سنا تھا، کچھ علماء کی واعظ و نصیحت سے تم نے اپنے دل کو منور کیا تھا، تم نے زندگی میں جو سیکھا بھی تھا اس پر عمل کیا یا نہیں؟ اللہ رب العالمین ان ساری نعمتوں کے سلسلے میں جب تک سوال نہیں کر لیتا، حساب و کتاب نہیں کر لیتا، سوال و جواب نہیں کر لیتا، تب تک وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہل تو دور کی بات اپنے پیر کو ذرہ برابر بھی دور نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ان 5 چیزوں کے سلسلے میں جب سوال کرے گا، اور ایک بندہ مومن، ایک بندہ انسان جب اچھے سے سوال کا جواب دے گا، اگر وہ اچھے سے جواب دیا ہوگا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم کرے گا، جاؤ اسے لے جا کر جنت میں داخل کرو۔ اور جو انسان ان جوابوں میں فیل ہو جائے گا، سوال تو ہونا ضروری ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین اکھاڑ کر کہے گا لے جاؤ اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں ذکر کیا ہے، اگر آج ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول نہیں کریں تو کب کریں گے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، اے نوجوان ساتھیوں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اب جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں۔ ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں رب کی عبادت سے دور ہوتا ہے، مسجدوں سے دور ہوتا ہے، نیکی کے راستوں سے دور ہوتا ہے، جب وہی انسان بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، عمر ڈھلنے کو آتا ہے، تو انسان جب رب کے سامنے سجدہ بھی ریز ہوتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی صحیح سے جھکتی نہیں۔ اسی لیے پوری زندگی انہوں نے پریکٹس نہیں کی، پوری زندگی انہوں نے کوشش نہیں کیا، تو اب بڑھاپے میں اگر کوئی ایک چیز، اگر ایک لکڑی کو جو ہے ہم بار بار ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ لکڑی آہستہ آہستہ ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس لکڑی کو یوں ہی سیدھا دھوپ میں ڈال دیا جائے اور کبھی ٹیڑھا کرنے کی بھی کوشش کرے تو وہ ہمیشہ سیدھا ہی رہے گا، کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان پوری زندگی کوشش نہیں کرتا، رکوع میں نہیں جاتا، سجدہ ریز نہیں ہوتا، رب کے سامنے جھکتا نہیں، مسجدوں میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، جب بڑھاپا آتا ہے تو اس انسان کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، وہ انسان جھک نہیں سکتا، صحیح سے سجدہ نہیں کر سکتا، صحیح سے رکوع نہیں کر سکتا، صحیح سے سورت یاد نہیں کر سکتا، صحیح سے دعاؤں کا تذکرہ نہیں کر سکتا، صحیح سے دعا نہیں پڑھ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس زندگی کا کیا فائدہ جو پوری زندگی ہم نے مستی میں گزاری ہے، رب کی عبادت سے دور ہو کر، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو کر، جب ہم نے پوری زندگی جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے محروم ہو کر پوری زندگی ہم نے، پوری جوانی کو ہم نے دیوانی میں گزار دی، پوری جوانی کو ہم نے مستی میں گزار دی، تو پھر وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے آج بھی دھوکہ کا سامان ہے اور کل بھی دھوکے کا سامان ہوگا۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، ایک چیز جو اللہ کے رسول نے بیان کی،
کل قیامت کے روز ہر ایک انسان پرسان حال ہوگا. ہر ایک انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی انسان کمر تک تو کوئی انسان پورا پسینے میں شرابور ہوگا, تیر رہا ہوگا. کوئی انسان کے گھٹنوں تک, کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے کمر تک تو کسی کے سینے تک. ایسے حال میں جب پورے سورج جو ہے ایک دم بالکل ایک تیر کے اوپر آ جائیں گے اور ہم سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کسی سے کوئی پوچھ گاچھ نہیں ہوگا, تو اس ٹائم کسی کا سایہ نہیں ہوگا. آج ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, تھوڑی سی دھوپ آ جائے فوراً سائے کی طرف دوڑتے ہیں, کسی روم کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا جو ہے چھاؤ یا ٹھنڈک حاصل کرے, اپنے جسم کو, اپنے دل کو, اپنے پورے باڈی کو راحت و سکون کا سامان بنا لے تاکہ بخار نہ ہو جائے, کوئی بیماری جسم میں لگ نہ جائے. فوراً جو ہے ہم اپنے روم کی طرف رخ کرتے ہیں, دوڑتے ہیں اور گرمی کے لو سے بچتے ہیں. لیکن جب سورج ہمارے سامنے کر دیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے کہ کچھ نوجوان جو ایسے نوجوان ہوں گے, 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے, اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز انہیں بھی اپنے عرش کے نیچے, اپنے سائے کے نیچے, اپنے ٹھنڈک چیزوں کے سامنے اللہ رب العالمین اسے بھی ٹھنڈا کر کے رکھے گا. آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے لوگو, 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں, 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگا دے گا. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں امام عادل, وہ امام, وہ حکمران, وہ سردار جو اپنے قوم کا رہنما ہوگا, اپنے قوم کا رہبر ہوگا, اپنے قوم کو راہ دکھانے والا ہوگا. اگر وہ کسی کے درمیان کسی بات میں اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, مار پیٹ ہو جائے, اگر لوگوں میں جو ہے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے اس اختلاف کو ختم کر دے, اچھے انداز میں انصاف کرے, تو اس حکمران کو, اس مرد کو, اس سردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا. امام عادل, ایک نمبر جو ہے جو حکمراں انصاف کرنے والا ہوگا, جو سردار گھوس خور نہیں ہوگا, جو سردار رشوت لینے والا نہ ہوگا, جو سردار رشوت کھانے والا نہ ہوگا, جو سردار جو امام حرام کھانے والا نہ ہوگا. اس کو اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے, اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا. دوسرے چیز جو اللہ کے رسول نے دوسرے نمبر میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. میرے نوجوان ساتھیوں, اللہ رب العالمین نے آپ کے سلسلے میں خوشخبری سنائی ہے. اے نوجوان بھائیوں, پیاری بہنوں, تم بھی اپنے کان کھول کر یہ بات سن لو. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں اپنے جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا ہوگا, جوانی کو دیوانی میں نہیں گزارا ہوگا, جوانی کو مستی میں نہیں گزارا ہوگا, جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد. تیسرے لوگ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے کھیت کھلیانوں میں نہیں, اپنے زمین جگہ میں نہیں, اپنے دکان مکان میں نہیں, اپنے گھر بار میں نہیں, اپنے کاروبار میں نہیں, بلکہ وہ لوگ جن کا دل ہمیشہ جو ہے اگر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اپنے کھیت میں بھی جا کر اس کو یاد آتا ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے. اگر ظہر کی نماز پڑھ کے وہ نکلے ہیں تو اسے احساس دلاتا ہوگا کہ ابھی مؤذن حی علی الصلاۃ حی
حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا. ہمیں جو ہے ظہر کا وقت ہو رہا ہے, عصر کا وقت ہو رہا ہے, مسجد میں مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے, آواز لگاتا ہے, گویا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آؤ اپنے کاروبار کو بند کرو, اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑو اور ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اور جب تم اپنی رب کی عبادت سے خالی ہو جاؤ پھر اپنے کاروبار میں, اپنے کھیت کھلیان میں پھر دوبارہ واپس لگ جاؤ. اللہ رب العالمین نے کہیں منع بھی نہیں کیا کہ تمہیں صرف اور صرف 24 گھنٹہ عبادت ہی کرنا ہے, نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا تمہیں جو ہے نماز بھی پڑھنا ہے, تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے, تمہیں اپنے کھیت کھلیان میں کام بھی کرنا ہے, اپنے دکان مکان کو بھی دیکھنا ہے, اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا ہے. ہر ایک چیز پر تمہیں غور و فکر کرنا ہے, ہر ایک چیز کی طرف جو ہے تمہیں مائل ہونا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے ایمان والو, اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا ہے, ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے. مومنوں تم سن لو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب مؤذن جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دے دے, نماز کے لیے اذان کی صدائیں پکارنے لگے تو تم سارے کاروبار کو بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اے مومنو اگر تم اس فوائد کو سمجھتے ہو, اس کے فائدے کو سمجھتے ہو تو تم سارے کاروبار کو بند کر دو اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, ایک اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ پڑو, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف مائل ہو جاؤ. وذروا البیع, اور تم بزنس کو چھوڑ دو, کاروبار کو چھوڑ دو, اپنے دکان و مکان کو بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اے مومنو اگر تم جانتے ہو کہ اس میں بھلائی ہے, اس میں فائدہ ہے, تو تم سارے چیزوں کو بند کر دو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب تم نماز مکمل کر لو, جمعے کی نماز ختم ہو جائے, جب تم جو ہے نماز سے فارغ ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ اپنے پورے مکمل نماز کر لو تو تم اپنے کھیت کھلیان میں پھیل جاؤ, اپنے کاروبار کی طرف مائل ہو جاؤ, اپنے دکان و مکان کی طرف مائل ہو جاؤ. پوری زندگی کا مشغلہ بھی ہے, روزی حاصل کرنا بھی تمہارا کام ہے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا, واضح کر دیا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اے لوگو جب نماز مکمل ہو جائے, نماز پوری ہو جائے تو تم روئے زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اپنے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اس لیے اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرنا, اللہ رب العالمین کا فضل بھی تلاش کرنا, یہ ہمارا کام ہے. عبادت کے وقت عبادت بھی کرنا بھی ایک مومنوں کا کام ہے, ایک مسلمان کے لیے ذمہ داری ہے, ایک مسلمانوں پر واجب ہے. اذان ہو جائے تو نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کا کام ہے, روزے کا وقت آئے تو روزہ رکھنا بھی مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے, اور جب حج جو ہے فرضیت اس پر ہو جائے تو حج کرنا بھی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو دستور کے حساب سے, قانون کے حساب سے بنا لیں گے تب اللہ رب العالمین کی یہاں جا کر ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ, زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ رب العالمین نے سکھلا دیا کہ تمہیں زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے, زندگی میں اس طریقے سے تمہیں چلنا ہے, زندگی میں یہ کام کرنا ہے, زندگی میں ایسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, تب تم کامیاب ہو سکتے ہو. ورنہ تم اپنی زندگی میں آج اس موت کے وقت بھی تم پچھتاؤ گے, اور کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کرے گا اس ٹائم بھی تمہیں حسرت افسوس کے سوا تمہیں اور کوئی چیز سنائی نہیں دے گی, اور تم اپنی زندگی میں پوری زندگی جو ہے اس دنیا میں افسوس کرتے تھے اور آخرت میں بھی تم افسوس کرو گے. اسی لیے ایک نوجوان یا ایک مسلمانوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یوں کیا ہے, یوم یتذکر الانسان وان له الذکریٰ
وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى کہہ کے اللہ رب العالمین نے سارے امت مسلمہ کو خطاب کیا اور فرمایا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى۔ اے لوگو، جب تم اللہ رب العالمین کی ایک عالموں کی نصیحت کو تم اس ٹائم یاد کرو گے، اللہ رب العالمین کے سامنے یاد کرو گے کہ فلاں جلسہ میں ہم سارے لوگ حاضر ہوئے تھے، فلاں جلسہ میں فلاں